برادران ملت اسلامیہ، معزز محترم بزرگ و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببن بسر و سامہ، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت کریمہ کا طرز کلام استفہام پر، یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہیے، سوال کیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یہ بات اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تاریکی اور اجالا برابر نہیں ہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر علم والوں اور بغیر علم والوں کے درمیان فرق واضح کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طبقے کے درمیان خود فرق ڈال دیا ہو، خود فرق بتایا ہو، تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ یہ بھی علم والے اور بغیر علم والوں کے درمیان فرق رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم صاحب آئے تو کرسی پر بیٹھا رہے اور کوئی سیٹھ صاحب آئیں تو کرسی سے اٹھ کر کے استقبال کیا جائے۔ علم والے اور بغیر علم والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ خشیت، خوف خدا اگر کسی کے اندر ہے تو قرآن نے بتایا وہ علماء کی جماعت ہے۔
تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے بلند کر دیا ایمان والوں کا رتبہ۔ یہاں ایمان والوں میں سب ایمان والے شامل، یہاں تک کہ علماء کی جماعت بھی اسی میں شامل ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کر دیا، لیکن اسی آیت میں اللہ نے علم والوں کے درجات کا ذکر الگ سے فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کے درجے بلند کیے جو علم والے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی علم والے اور بغیر علم والوں کو الگ الگ رکھا۔ ان آیات کریمہ کے اندر یہ بات واضح طور پر آیا ہوئی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا اپنا ایک اونچا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کے درجات بھی بلند کیے اور علم والوں کی اطاعت کرنے کا، پیروی کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں اولو الامر سے مراد علماء ہیں، کیونکہ بادشاہ وقت بھی مسائل دینیہ میں رجوع علماء کی طرف کرتا ہے، تو اس آیت میں اولو الامر سے علماء ہی مراد ہیں، بادشاہ مراد نہیں ہو سکتے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت روز روشن کی طرح عیا ہو گئی، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ میرے گھر کی کوئی کتاب نہیں، میری زبان کے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ صرف قرآن کی آیتیں اور ان کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے اور بغیر علم والوں کے درمیان فرق ڈال دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہیں۔ کھل کے بولوں تو اس طرح کہ عالم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاہل جاہل ہی رہے گا، عالم عالم ہی رہے گا۔ میں جاہل کا لفظ ہی بڑا احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جاہل کیوں کہہ دیا؟ میرے بھائی میں جاہل نہیں کہہ رہا ہوں، آج تم خود آیت کریمہ کا ترجمہ کر دو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اے محبوب فرماؤ کیا علم والے بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بغیر علم کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اب کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے مولوی صاحب جاہل ترجمہ مت کیجئے، ان پڑھ ترجمہ کر دیجئے، تو مجھے بتاؤ اس سے زیادہ جاہل کون ہوگا جسے یہی نہیں پتا کہ جاہل کیا ہوتا ہے، ان پڑھ کیا ہوتا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے وہی ان پڑھ ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہی جاہل ہوتا ہے۔ یہ قرآن درجے بیان کر رہا ہے، علم والوں کا درجہ الگ بیان کر دیا، بغیر علم والوں کا درجہ الگ بیان کر دیا۔ معلوم یہ ہوگا جو ایمان لے آئے ہیں اگرچہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن قرآن کی روشنی میں ان کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ درجات علماء کے بلند کیے جاتے ہیں۔ علماء کی فضیلت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہ دے وَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ بھی میرے گھر کی بات نہیں۔ آج بہت احتیاط کے ساتھ میں بات کرنے چلا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ غور کریں یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا حق نہ دے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت سنیں، آپ کو کبھی لگے نا کہ خواہش و تمنا جاگے کاش میں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہوتا، تو آقا فرماتے ہیں
من صافح العلماء فقد صافحنی، جس نے علماء سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس کے درجے کو، جس کی فضیلت کو رسول اللہ اس درجے تک بلند کر دیں کہ عالم سے مصافحہ کرنا گویا مجھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ فرمایا من جالس العلماء فقد جالسنی، جو علماء کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا۔ نبی پاک نے فرمایا من زار العلماء فقد زارنی، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ یہ کسی اور کا فرمان نہیں بلکہ یہ ان کا فرمان ہے جن کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ علماء کی فضیلت کو سمجھیں۔ آئے دن کتوں کی طرح بھونکنے والے جو علماء پہ آئے دن انگلیاں اٹھاتے ہیں، علماء کے درجات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت شیخ سدید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے علماء کی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے اللہ اس کی نسلوں سے برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ ذرا غور تو کریں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جس نے علماء کی توہین کی، علماء کو گالی گلوچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل سے ایسی برکت ختم کرتا ہے نہ ہی اس کی نسل میں کوئی حافظ بن پاتا ہے اور نہ ہی کوئی عالم بن پاتا ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی نسل میں عالم چاہیے، اگر تمہیں اپنی نسل میں حفاظ چاہیے ہیں تو علماء کی تعظیم کرنا سیکھو، علماء کا وقار سمجھو، علماء کا ادب کرو۔ علماء کا ادب کرو گے تو اللہ ادب کرنے کی وجہ سے تمہاری نسلوں میں عالم پیدا فرما دے گا۔ یہ علماء کا مقام ہے، اور یہ بیان کوئی میں نہیں کر رہا بلکہ یہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرآن و حدیث پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی۔ یہ پوری حدیث ہے، من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی۔ فرمایا جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی پاک کی توہین کی۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حیرت اور بڑھے گی۔ آقا نے فرمایا ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل، فرمایا جس نے میری توہین کی نبی کی اس نے جبرائیل کی توہین کی۔ ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ، جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ قیامت والے دن اسے سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ آؤ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی فکر کر لو۔ آئے دن اس پہ بھونکنا اس پہ بھونکنا، کتوں کی طرح زبانیں باہر نکال کے علماء پہ زبان درازی کر دینا بڑا آسان ہے، گالیاں دینا بڑا آسان ہے، لیکن آخرت کا تصور تو کرو جہاں پہ اعمال نامہ تمہیں پیش کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، وہاں دکھایا جائے گا دیکھو یہ بندہ ہے اس نے دنیا میں عالم کی توہین کی تھی، یا اللہ عالم کی توہین کی تھی۔ پھر کیا تمہیں نہیں پتا عالم کی توہین کی تھی تو علم کی علم کی تو نبی کی نبی کی تو جبرائیل کی جبریل کی تو اللہ کی اور تمہیں نہیں پتا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے اللہ کی توہین کی روز قیامت اللہ اس کو سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ آج وہ دن ہے، آج میں اس بندے کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ تم جان لو یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، بڑا گیا گزرا ہے، اس نے دنیا میں رہ کے علماء کی توہین کی تھی۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی نسلوں کی فکر کیجئے۔ اس پہ بھونک دینا اس پہ بھونک دینا بڑا آسان ہے، ایمان سلامت نہیں رہتا۔ آپ کی حیرت بڑھ جائے اگر امام محمد کا موقف آپ کو سنا دوں۔ حضرت امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک پتہ کیا حکم ہے علماء کی توہین کرنے والے کا؟ فرماتے ہیں علماء کی توہین کفر ہے، اور جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کی بیوی پہ طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ فکر کرو اپنے نکاح کی۔ امام محمد کا موقف یہ ہے کہ علماء کو گالی گلوچ کرنے سے، طعن و تشنیع کرنے سے،
برا بھلا کہنے سے، عیب اور تہمت لگانے سے امام محمد فرماتے بیوی پہ طلاق بائن پڑ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب طلاق ہو گئی، اور پھر جتنا وقت گزرے گا سب حرام کاری میں گزرے گا۔ یہ علماء کی توہین اور گالی دینے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہاں سے کہاں لے جائے۔ علماء کی توہین کوئی عام بات نہیں، وبال جان بن کے چھوٹتی ہے۔ خواجہ اجمیری، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں، ایک شخص تھا کہ جس کو جب موت آئی اور اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا گیا۔ توجہ سے سنیں، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، ہم سنیوں کی جان، جہاں امام فرماتے ہیں دل کی تمنائیں لے کے جاؤ تو قبول کر لی جاتی ہیں، وہ خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑا جاتا تو اس کا چہرہ خود بخود قبلے سے پھر جاتا تھا۔ مریدین نے پوچھا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں پہ ایک بزرگ پہنچے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پوچھا آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ اپنی زندگی میں کیا کام کرتا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کام تو بہت کرتا تھا، لیکن ہم نے اس کی زبان پہ کبھی علماء کے تعریف اور کبھی علماء کا ادب نہیں دیکھا، ہر وقت جب بھی یہ کسی عالم کو دیکھتا تھا اپنا چہرہ ان کی طرف سے موڑ لیتا تھا۔ دیکھ لیں وبال کہاں پہنچا، دنیا میں دیکھ کر کے چہرہ موڑ لیا تو قبر میں اللہ نے وہ عذاب نازل کر دیا کہ چہرہ قبلہ کی طرف بھی کیا جاتا لیکن پھر بھی قبلے سے پھر جاتا تھا۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنی قبر اور آخرت کی فکر کریں۔ جی میں آیا جسے آیا جب چاہا گالیاں بک دی، گالی گلوچ کر دیا۔ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آج اسلامی لباس ہمارے تنوں پہ ہے، یہ علماء ہی ہیں جو آج ہمارے اسلامی نام ہیں، ورنہ ہندوستان تو ایسا دیش ہے کہ یہاں تو پتہ بھی نہ لگے مسلمان کون ہے اور سنی کون ہے اور وہابی کون ہے اور ہندو کون ہے، یہاں تو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بتانے والے علماء ہیں، بتانے والے اولیاء ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں اسلام ملا ہے، جن کی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بہت سی فضیلتیں بتائیں۔ یہ تو وبال جان تھا علماء کی توہین کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن علماء سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو گے تو اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ درۃ الناصحین کی ایک حکایت سنو۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے پڑوس کے گاؤں کے ایک عالم سے محبت کیا کرتا تھا، انہیں پسند کرتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، بات کرتا تھا، بیٹھتا تھا، مسائل سیکھتا تھا اور گھر چلا آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ ان عالم صاحب سے ملاقات کے لیے نکلا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتے کو بھیجا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر سے اس سے پوچھنے لگا، اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، پڑوس کے گاؤں میں ایک عالم صاحب رہتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے لگاؤ ہے، انہیں میں پسند کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور ان کا دیدار کرتا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا جو انسانی شکل میں تھا، کہا کیا وہ تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں؟ نوجوان نے کہا میرا تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے۔ پھر فرشتے نے کہا کیا ان سے کوئی دنیاوی کام ہے تمہیں؟ کہا مجھے کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، میں بس ان کی زیارت کے لیے اور ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا اے نوجوان سن، اللہ نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے اور میں فرشتہ ہوں، اللہ نے تجھے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سنا دوں۔ نوجوان بولا کس بات کی خوشخبری؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ جس عالم سے تو محبت کرتا ہے اللہ نے اسی عالم کی محبت کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی ہے، تجھے بخش دیا ہے۔
عالم سے محبت کرو جنت پا جاؤ. اور یہ تو علماء ہیں جن کی حاجت ہمیں مرتے دم تک، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، گود سے لے کر گور تک رہتی ہے. اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ ان کی حاجت تو ہمیں جنت میں بھی پیش آئے گی. ایک حدیث سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر سجا ہوگا، عابد اور عالم کو بلایا جائے گا. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، جو عالم نہیں ہے بس عبادت کرتا ہے. اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. عابد جتنے آئیں گے سب سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جتنے علماء آئیں گے اللہ فرمائے گا تم سب یہیں رک جاؤ، تم جنت میں داخل مت ہونا. عجیب بات، عبادت کرنے والا جنت میں جائے اور علماء کی جماعت کو وہیں روک دیا جائے. حضور فرماتے علماء کو اس لیے روک دیا جائے گا، علماء سے کہا جائے گا کہ وہ تو عابد تھے جو جنت میں چلے گئے، تم جنت میں ابھی نہیں جاؤ گے، تم شفاعت کرو، جس کی سفارش کر دو گے اسے بھی جنت دی جائے گی اور بعد میں تمہیں بھی جنت دی جائے گی. یہ علماء ہیں جو خود تو جنت میں جائیں گے ہی، ہمیں بھی جنت میں لے کے جائیں گے. تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ہم ان سے چاہت کریں، کیوں نہ ہم انہیں پسند کریں، کیوں نہ ہم ان سے مسائل پوچھیں. اور جنت میں کیسے ضرورت پڑے گی؟ جنت میں ایک وقت ہوگا جس وقت میں اللہ اپنا دیدار اپنے بندوں کو نصیب فرمائے گا. اس بات پہ بول دیجئے سبحان اللہ. ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہے کاش رب کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو یہ جنت میں ہوگا. اب جنت میں جب دیدار ہوگا تو اللہ فرمائے گا میرے بندو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. بندے کہیں گے ہم کیا مانگے؟ تو کوئی مشورہ دے گا چلو علماء کے پاس چلتے ہیں، علماء کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اللہ سے مانگنا کیا ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہے یہ علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے، یہ مانگیں گے. اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا عالم کی فضیلت عابد پر اسی لیے ہے کہ عبادت کرنے والا جنت میں ضرور جائے گا لیکن عبادت سب اس کی دنیا کی ہوں گی، یہی رہ جائیں گی. لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے اور جنت میں داخلے کے بعد بھی ساتھ ہے. علم کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑھنا ہے، علم کی ضرورت جنت میں بھی پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیے. ضرورت ہے ہر گھر میں ایک عالم ہو. پرفتن دور ہے، اس دور میں قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں، کوئی پریوار میں ایک ہو، کوئی ایک عالم بن جائے، کوئی مفتی بن جائے تاکہ ہم اس سے رہنمائی وقت پہ لے سکیں. یہ ضرورت ہے، آپ اس کو محسوس کریں، ضرور محسوس کریں. کچھ نہ صحیح اپنے خاندان، اپنے پریوار میں سے ایک بچے کو ضرور عالم دین بنا دیں تاکہ وہ آپ کی دنیا بھی سنوار لے، آپ کی آخرت بھی سنوار لے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.